ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی والی خوشحالی والی زندگی مل جائے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ خوشحالی والی کامیابی والی زندگی سب کو نصیب ہو جاتی؟ نہیں، اس سے کچھ اصول نے. جو لوگ ان اصولوں اپنان گے انہوں کی زندگی خوشحال زندگی بنتی، انہوں کی زندگی کامیابی والی زندگی بن جاتی. وہ اصول کون سے ہیں؟ سب تو پہلا انہوں کے اصول ہے ایمان تے نیک اعمال. ایمان یعنی کہ اللہ تے ایمان لے کے آنا تے نیک اعمال. آئیے توجہ کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کلام قرآن مجید دے اندر اعلان فرما دینے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرمایا کہ جو بندہ نیک عمل کر لے گا، چاہے وہ بندہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بی بی ہے، فرمایا کہ ایمان لے کے آوے تے اس بعد نیک اعمال اپنی زندگی دے وچ لے کے آوے. فرمایا ایسے بندے دی زندگی نو اسی خوشحال بنا دینے ہیں، اسی ان دی زندگی نو طیب بنا دینے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی ان دی زندگی نو کامیابی والی زندگی بنا دینے ہیں. اے تے دنیا دیا گلاں نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا. فرمایا کہ اسی انہاں نو بہت ہی اچھا ٹھکانہ عطا فرما دیاں گے. کدھر فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ لوگ جو اللہ تے ایمان دے کہنے تے نیک انہوں نے اعمال کیتے نے، دنیا دے وچ انہاں واسطے خوشحالی ہی خوشحالی ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں نو بہت اچھا ٹھکانہ عطا کیتا جائے گا. وہ لوگوں ان دونوں آیات دے اندر اللہ پاک نے ہر ایسے بندے نو کامیاب خوشحالی والی زندگی دین دا وعدہ فرمایا جس بندے دے وچ دو چیزاں پائیاں جان گیاں، یعنی کہ وہ ایمان لے کے آن والا ہوئے، دوجی ایوے کہ وہ نیک اعمال اپنی زندگی دے وچ لے کے آوے. لوگوں سانو ایسے بندے دے متعلق پختہ یقین ہونا چاہیے. ایک بندہ اللہ تے ایمان لے کے آیا ہے، اس سے نال 5 وقت دا نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھدا ہے، 5 وقت دا نمازی بھی ہے، اپنے والدین دے نال اچھے رویے نال پیش آندا ہے، اپنے ہمسایاں دے نال اچھے رویے نال پیش آندا ہے، اپنا مال حلال ذرائع دے نال کماندا ہے، سود نہیں لیندا، غیبت نہیں، کسے دی غیبت نہیں کردا. وہ لوگوں سانو ایسے بندے دے متعلق پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ایسے بندے دی زندگی دے وچ کامیابیاں آ جاندیاں نے، خوشحالیاں آ جاندیاں نے، وہ لوگوں خوشحالیاں آ جاندیاں نے. اس سے برعکس ایک بندہ نہ 5 وقت دا نمازی ہے، نہ رمضان دے مہینے دے وچ روزے رکھدا ہے، نہ ہی اپنے والدین دے نال اچھے رویے نال پیش آندا ہے، اس دے نال اپنے ہمسایاں دے نال بھی بدتمیزی نال پیش آندا ہے، اپنا مال بھی حرام ذرائع دے نال کماندا ہے، سود کھاندا ہے. لوگوں سانو ایسے بندے دے متعلق پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ایسے بندے دی زندگی دے وچ کدی خوشحالی نہیں آ سکتی، کدی کامیابی نہیں آ سکتی. اے میں نہیں کہندا پیا، رب دا قرآن کہندا پیا. فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا کہ جس بندے نے نماز تو غافل جو بندہ رہ گیا، یعنی کہ اسلام دے احکامات تو غافل ہو گیا، فرمایا کہ اسی ان دی زندگی نو ان زندگی دے وچ خوشحالیاں چھین لواں. کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اسی انہوں اندھیا کر کے اٹھاواں گے. وہ کہے گا اللہ سونیا میں تے دنیا دے ویکھدا سی، اج میں اندھا ہوں. اللہ فرمان گے کہ جویں تو دنیا دے وچ سانوں بلا دیتا ہوئے اسی تینوں بلا دیتا. تو کامیاب زندگی خوشحال زندگی واسطے سب کو پہلا اصول ہے ایمان تے نیک عمل. آئیے دوجا اصول سنیے. دوجا اصول ہے نماز. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کے نال اللہ تعالی نزدیک ہو جاتا ہے.
فرمایا کہ بندہ اپنے رب دے نزدیک اس وقت ہوتا ہے بہت زیادہ جدو دو سجدے کی حالت ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایویں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر تے نماز دے نال اللہ دے کولوں مدد لو. کیا مطلب؟ یعنی کہ جدو تہاڈی زندگی دے وچ تنگیاں آ جان، مصیبتاں آ جان، ٹینشن آ جان، تسی نماز پڑھ کے اللہ دے کولوں مدد منگو، اللہ تہاڈے دکھاں نوں ٹال دے. اللہ اکبر. اللہ. آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سنانا. بندہ نماز دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد منگے، اللہ کیویں اپنے بندے دی مدد فرماندا ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے وچ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر آدمی اپنے گدے تے لوگاں نوں بٹھا کے دمشق تو زیدانی علاقہ اتنے لے کے جاندا سی تے لوگاں دے کولوں پیسے لیندا سی. وہ اپنا واقعہ ایک سناندا ہے. فقیر آدمی کہندا کہ میرے نال ایک دفعہ ایسا بندہ بیٹھ گیا جو رستے دے وچ مینوں کہن لگا کہ اس رستے تو نہیں بلکہ دوجے راستے تو لے کے چل. کہندا کہ میں اندی من کے دوجے رستے تو لے کے جان لگ پیا. کہندا کہ چلدیاں اگے کیسی جگہ آ گئی ہے جتھے ایک گہری وادی ہے تے اوتھے لاشاں ہی لاشاں پئیاں ہوئیاں نے. وہ کہندا کہ ایتھے اپنا خچر روک دیو. کہندا کہ میں روک دیتا. کہندا کہ اچانک انہیں ایک چھری کڈی میرے تے حملہ آور ہون لگا. مینوں قتل دیاں سزاواں یاد دلائیاں. مینوں آکھے اللہ دا واسطہ ہی مینوں معافی دے دے. وہ کہن لگا نہیں میں تینوں قتل کر کے دم لواں گا. کہندا کہ میں بھج پیا میرے پیچھے میں اندے اگے. مینوں آکھے اللہ دا واسطہ ہی مینوں معافی دے دے. کہن لگا نہیں میں معافی نہیں دینی. کہندا کہ میں اچانک اندے سامنے کھلو گیا ہاں. میں انہوں آکھیا کہ ٹھیک ہے تو مینوں قتل تے کر دئی لیکن تو مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دے, 2 رکعت نماز ادا کر لین دے. کہندا کہ انہیں آکھیا ٹھیک ہے جلدی نماز پڑھ لو. کہندا کہ میں نماز نیتی ہے تے ادھر خوف دی وجہ تو زبان دے کوئی آیت نہیں آندی پئی. کہندا کہ انہاں دوجے پاسے او کہندا پیا کہ جلدی نماز ختم کر. کہندا کہ خوف دی وجہ تو کوئی آیت نہیں آندی پئی. کہندا کہ اچانک میری زبان تے آیت آ جاندی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو اپنے مظلوم بندیاں دیاں فریاداں نوں سندا ہے؟ کون ہے جو اپنے مظلوم بندیاں دیاں دعاواں نوں سندا ہے؟ کہندا کہ جدوں اے زبان تے آیت آئی کہندا میں ویکھیا اس گہری وادی دے وچوں ایک بندہ نکلیا ہے جو بندہ اپنے گھوڑے دے اوتے بیٹھا ہویا تے تیزی دے نال آ رہا ہے, تیزی دے نال آندا پیا ہے تے اون دے ہاتھ دے وچ نیزا ہے. اونے آندیاں نال اس بندے دے سینے دے وچ نیزا کھبو دیتا ہے جو مینوں قتل کرن دیا سازش دے وچ گا سی. کہندا کہ میں اونوں اس بندے نوں آکھیا کہ اللہ دا واسطہ جے تسی کون ہو؟ او کہن لگا کہ مینوں اس ذات نے بھیجیا ہے جو ذات اپنے مظلوم بندیاں دیاں فریاداں نوں سندی ہے, جو ذات اپنے مظلوم بندیاں دی آوازاں نوں سندی ہے. کہندا کہ میں اپنا سامان لیا تو صحیح سلامت واپس چلا جانا وا. یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ کے اللہ دے کول مدد منگے, نماز پڑھ کے اللہ دے کول مدد منگے, اللہ اپنے بندے دی مدد بھی فرماندا ہے تے اللہ اپنے بندے دے دکھاں نوں تکلیفاں نوں بھی ٹال دیندا. تو نماز دے سب تو پہلے فرض نماز کا اہتمام لازمی, اس بعد سنتا, پھر نفل نماز, خصوصاً تہجد دی نماز. تہجد دی نماز دے بہت سارے فائدہ وچوں ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اے صحابہ علیکم بقیام اللیل, تسی قیام اللیل یعنی تہجد دی نماز تو لازم پکڑو. ان دے فائدے کی نے کہ اللہ تو گناہوں تو بچا لے گا, تسی گناہوں تو بچ جاؤ گے. اور وہ لوگ جو حکیمہ دے کول طبیبہ دے کول جا کے تھک چکے ہیں انہاں واسطے یہ نبوی علاج انہوں نے لازمی اپنانا چاہیے. فرمایا کہ تہجد دی نماز دی وجہ تو اللہ تہاڈی جسمانی تکلیفاں نوں ختم فرما دے گا. سبحان اللہ. تو خوشحال زندگی, کامیاب زندگی واسطے دوجا اصول کیا ہے؟ نماز. تیجا اصول سنیے, تیجا اصول ہے دعا.
دنیا دے دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تو بچن واسطے بندے نو زیادہ تو زیادہ اللہ دے کولو دعاواں منگنی چاہیے۔ صحیح حدیث ہے کہ جدو بندہ اپنے رب دے کولو ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا ہے اللہ نو شرم آندی ہے کہ اللہ اپنے بندے دے ہاتھوں نو خالی واپس لوٹا دے۔ اس واسطے اللہ دے کولو منگنا چاہیے تے زیادہ تو زیادہ منگنا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ اللہ دے کولو دعا منگدا ہے اللہ اپنے بندے دی دعا رد نہیں فرماندے، لیکن ہوندیاں تین شکلاں نے۔ پہلی شکل ہے کہ اللہ اپنے بندے دی دعا نو جی اونے دعا کیتی اوویں قبول ہو جاندی ہے۔ دوجی شکل ہے کہ اللہ اپنے بندے دی دعا نو اوندے تے آن والی مصیبت نو ٹال دیندے نے اون دی دعا دے بدلے۔ تیجی شکل ہے کہ اللہ اپنے بندے دی دعا نو قیامت دے دن واسطے ذخیرہ بنا لیندے نے۔ ایک صحابی کہنے لگا سونیا پھر تے اسی زیادہ تو زیادہ دعاؤں منگو گے؟ فرمایا کہ جنیاں تسی زیادہ تو زیادہ دعاؤں منگو گے اللہ انہاں ہی ہور زیادہ دے گا۔ اس واسطے لوگوں اللہ دے کولوں منگنا چاہیے تے بڑا ہے راس منگنا چاہیے، کسے نبی دا، کسے ولی دا، کسے امام دا، کسے بابے دا، کسے مولوی دا، کسے امام دا واسطہ دین تو بغیر اللہ دے کولوں بڑا ہے راس منگنا چاہیے۔ اے میں نہیں کہندا پیا، رب العالمین دا قرآن کہندا پیا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے بندے مینوں میرے متعلق پوچھن تسی کہہ دیو میں تے اپنے بندے دے بہت زیادہ نزدیک ہاں، کوئی میرے کول منگے تے صحیح میں اندیاں دعاواں نو سنن والا ہاں، اندیاں فریاداں نو سنن والا ہاں۔ آؤ میں تھانوں ایک واقعہ سنانا وا، صحیح واقعہ ہے کہ بندہ اللہ دے کول مدد منگے، اللہ دے کول دعا منگے، اللہ کی میں اپنے بندے دی مدد فرماندا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، ایک صحیح واقعہ ہے کہ شہزادی دے گھر دے وچ ایک نوکرانی ہے تے شہزادی ایک دن اپنا ہار اس نوکرانی نو دے کے خود غسل واسطے چلی جاندی ہے۔ لوگوں آسمان نہ دے کے چیل آندی ہے، وہ ہار چوک کے لے جاندی ہے۔ اے شہزادی جب واپس آئی نہا کے اے کہن لگی کہ ہار کتھے وے؟ وہ کہن لگی نوکرانی کہنے لگی کہ ایک چیل آئی سی وہ چک کے لے گئی ہے۔ شہزادی کہنے لگی نہیں تو کدھر چھپا لیا ہوئے گا، تو کدھر چھپا لیا ہوئے گا، بڑا قیمتی سمجھ کے تو کدھر چھپا لیا ہوئے گا، قیمتی سی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اسی انہوں سب دے سامنے برہنہ کر دیاں گے جے تو ساڑا ہر سانو واپس نہ کیتا۔ لوگوں اس بی بی نے اللہ نو آواز لگائی ہے، اس بی بی نے اللہ نو آواز لگائی ہے، کہندی ہے ربا مینوں انہاں نے برہنہ کر دینا ہے، اللہ سونیا مدد فرما دے۔ وہ لوگوں حدیث پاک دے موجود ہے، وہ چیل آندی ہے تے وہ چھوڑ کے چلی جاندی ہے۔ اے بی بی کوئی مسلمان بی بی نہیں، اے بی بی کوئی توحید والی بی بی نہیں، کوئی مومنہ بی بی نہیں، بلکہ ایک کافر بی بی ہے، کافر بی بی ہے، لوگوں یہودی بی بی ہے۔ اس یہودی بی بی نے اللہ نو آواز لگائی ہے، اللہ نے اپنی بندی دی مدد بھی کیتی ہے، اللہ نے اپنی بندی دی آواز نو سنیا بھی ہے تے مدد بھی کیتی ہے۔ اس واسطے جو سن سکتا ہے سن کے قبول بھی فرماندا پھر عطا کرن تے بھی قادر ہے۔ منگنا تے اون دے کولوں منگنا چاہیے، اون دے علاوہ کسے ہور دے کولوں نہیں منگنا چاہیے، اور اللہ دے کولوں منگنا چاہیے۔ دعا مانگ کے انج آکھنا چاہیے کہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اس دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اس دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ اونچا کو سبحان اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس
کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، کون سنتا ہے ہر یاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہوں گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اس دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ اس واسطے اللہ دے کو منگنا چاہیے، تو یاد رکھو دعا خصوصاً قبولیت دے اوقات دے منگنی چاہیے۔ قبولیت دے اوقات کی رہے مثلا سجدے دی حالت دے اذان تے اقامت دے درمیان تے خصوصاً تہجد دے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے خود آ کے اعلان فرماندے نے کہ کون ہے جو دکھاں تکلیفاں مصیبتاں دے وچ مبتلا انسان، کون ہے جو بے اولاد آ کے اولاد منگے میں انہوں اولاد دیاں، کون ہے جو دکھاں تکلیفاں دے وچ مبتلا انسان میں انہیں دکھاں نو ٹال دیں۔ سبحان اللہ۔ تو خوشحال زندگی، کامیاب زندگی، اچھی زندگی واسطے تیجا اصول ہے دعا۔ آئیے چوتھا اصول سنیے۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پاک دا شکر۔ فرمایا کہ اے لوگو جے تسی اللہ پاک دا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دیاں، لَعَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتاں تمہیں زیادہ دیاں۔ جے تسی نہ حرمانی والے کماں تے آ جاؤ گے تے میں پیریا نعمتاں بھی چھین لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا دے اندر ایک قوم دا تذکرہ کیتا ہے کہ ایک قوم اسی انہاں نو سب کچھ عطا کیتا، قوم سبا، اسی انہاں نو مال عطا کیتا، سب کچھ عطا کیتا۔ میں اس دو تین آیات نے میں انہاں دا مقام تنوں سنا دینا ہوں۔ قوم سبا اے کیا ہے؟ قوم سبا ایک یمن دا علاقہ کہلانا ہے۔ کسے زمانے دے وچ تہذیب و تمدن دے لحاظ نال اس قوم دا طوطا بولدا سی۔ روم تے یونان جیسی تہذیباں ریاستاں ان دے سامنے ہلکیاں سی۔ ایک ایسا علاقہ سی سبا، ایک ایسا علاقہ سی کہ اس علاقے والیاں نے جگہ جگہ تے ڈیم بنائے ہوئے۔ بندہ اس علاقے دے وچ کھلوتا ہوندا، بندے نوں انج محسوس ہوندا جتھے وہ کھلوتا ہے ان دے آسے پاسے باغات دی باغات۔ اے سبز والا علاقہ، ایک کھیتیاں والا، آلہ آلہ کھیتیاں جتھے اگدیاں، اور اللہ پاک نے اس علاقے نو بلدتن طیبتن بھی آکھیا کہ ایک ایسا علاقہ ہے جو طیب، جتھے آلہ آلہ کھیتیاں اگدیاں نے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جدو ایک قوم سبا اپنی عیش و عشرت دے وچ مبتلا ہو گئے، انہاں نے اپنے خالق نو، اپنے مالک نو، اپنے رازق نو بلا دیتا، تے اللہ فرماندے نے کہ پہلے اسی انہاں تے سیلاب دا عذاب بھیجیا، پھر اسی انہاں تے بارش دا عذاب بھیجیا، جن دی وجہ تو انہاں دے فصلہ، انہاں دے باغات، کھیتیاں سب تباہ برباد ہو گیا۔ اے سبا او علاقہ جتھے آلہ آلہ کھیتیاں اگدیاں سی، جتھے آلہ آلہ باغات سی، اے سبز والا علاقہ، اے کھیتیاں والا علاقہ، لیکن جتھے بہت آلہ آلہ کھیتیاں پیدا ہوندیا سی، آج اتھے جا کے بیٹھ لو سوائے کنڈیا والے درخت تو کچھ بھی نہیں ہے گا۔ کیوں؟ ایک قوم نے اپنے خالق نو، اپنے مالک نو بلا دیتا، یعنی کہ اللہ دی نعمتاں، اپنے خالق دی، اپنے مالک دی نعمتاں کھا کے بھی اللہ تعالیٰ شکر نہیں ادا کیتا۔ اور میں تمہیں ایک حدیث سنا کے بات ساڑھی ختم ہو جائے گی۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ نے 3 بندے نو آزمانا چاہیا۔ توجہ کیجئے، فرشتے نو بھیجیا، فرشتہ سب تو پہلے ایک کوڑ والے بندے دے کول جاندا ہے، انہوں جا کے کہندا ہے کہ وہ تینوں کی چاہیے، کہندا کہ مینوں تکلیف جسم دی ختم ہو جائے، تکلیف بہت آئی ہوئی ہے۔ فرشتے نے انہیں جسم تے ہاتھ پھیریا، انہیں جسم سے سلامت ہو جاتا۔ فرشتہ کہنے لگا 10 ہون تینوں مال دے وچوں کی چاہیے،
وہ کہنے لگا کہ مینوں اونٹ چاہیے نے۔ فرشتے نے ایک حاملہ اونٹ نہیں مہیا کی تے دعا کی اللہ اندے وچ برکت عطا کر دے۔ فرشتہ دوجے بندے دے کول جاندا جو بندہ گنجا ہوندا ہے، فرشتہ اندے کول جاندا ہے، کہندا کہ او گنجیا تینوں کی چاہیے؟ او کہن لگا کہ مینوں بال چاہیے نے، میں ہمیشہ تو گنجا ہوں، مینوں بال چاہیے نے۔ فرشتے نے اندے سر تے ہاتھ پھیڑیا، اندے خوبصورت وال آ جاندے نے۔ فرشتہ کہن لگا دس او گنجیا تینوں مال دے وچوں کی چاہیے؟ تینوں چاہیے کی ہے؟ او کہن لگا کہ مینوں گاواں چاہیدیاں نے۔ فرشتے نے ایک حاملہ گاں مہیا کیتی تے دعا کیتی اللہ اندے وچ برکت عطا کر دے۔ او لوگو فرشتہ تیجے بندے دے کول جاندا جو بندہ اکھاں تو نبینا ہوندا ہے، اندھے بندے دے کول جاندا ہے۔ فرشتہ کہندا ہے او اندھیا تینوں کی چاہیے؟ او کہن لگا کہ مینوں اکھاں دی بینائی چاہیے، میں اللہ دی نعمتاں ویکھ سکاں، میں لوگاں نوں ویکھ سکاں، مینوں تے اکھاں دی بینائی چاہیے۔ او لوگوں فرشتے نے ان دی اکھاں تے ہاتھ پھیڑیا، ان دی اکھاں دی بینائی واپس آ جاندی ہے۔ فرشتہ کہن لگا دس انہوں مال دے وچوں کی چاہیے؟ وہ کہن لگا کہ مینوں بکریاں چاہیدیاں نے۔ فرشتے نے ایک حاملہ بکری مہیا کیتی تے دعا کیتی اللہ اندے وچ برکت عطا کر دے۔ وہ لوگ حدیث پاک دے وچ موجود ہے ایک لمبی مدت تو بعد تیناں بندیاں دے کول جھنڈ بن جاندا ہے، تہاڈی زبان دے جھنڈ بن جاندا ہے، یعنی کہ پہلے بندے دے کول اونٹ ہی اونٹ ہو جاندے نے، دوجے بندے دے کول گاواں ہی گاواں ہو جاندیاں نے، تیجے بندے دے کول بکریاں ہی بکریاں ہو جاندیاں نے۔ ہن فرشتہ انسانی شکل دے وچ جاندا، پہلے اپنی شکل دے وچ گیا سی، ہن انسانی شکل دے وچ جاندا ہے تے سب تو پہلے بندے دے کول جاندا ہے، کہندا کہ میں ایک محتاج بندہ ہاں، یعنی کہ کوڑ والا بندہ جو ہوندا ہے انہوں جا کے کہندا ہے کہ میں ایک محتاج بندہ ہاں، میں اللہ دی مدد تو صبح تہاڈی مدد تو بغیر میں اپنی منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکدا، لہذا تسی مینوں ایک کوئی گاں ہی دے دیو، تسی مینوں ایک اونٹ دے دیو، کوئی اونٹ دا بچہ ہی دے دیو تاکہ میں کسے نوں دے کے اپنی منزل مقصود تے پہنچ جاواں۔ وہ کہن لگا کہ نہیں میرے تے بہت لوگاں دے پیسے دینے نے۔ فرشتہ کہن لگا تو یاد کر تو ایک محتاج بندہ سی، اللہ نے تو ایک تکلیف والا بندہ سی، اللہ نے تینوں شفا عطا کی تھی، اللہ نے تینوں انہیں اونٹ عطا کیتے، اللہ نے تینوں انہاں مال عطا کیتا۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ تے مینوں میرے باپ دادا دی وراثت تو ملیا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا تو جھوٹ بولیا ہے، اللہ تینوں پہلی حالت دے وچ واپس لٹا دے۔ فرشتہ دوجے بندے دے کول جاندا جو بندہ گنجا ہوندا ہے، یعنی کہ انہوں شفا ملدی ہے، کہندا کہ میں ایک محتاج بندہ ہاں، میں اللہ دی مدد تے اس بات تہاڈی مدد تو بغیر میں اپنی منزل مقصود نہیں پہنچ سکدا، لہذا تسی مینوں کوئی گاں ہی دے دیو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تے پہنچ جاواں۔ وہ کہن لگا انہیں بھی یہی جواب دیتا کہ نہیں میں تے بہت لوگاں دے پیسے دینے نے۔ فرشتہ کہن لگا تو یاد کر تو ایک محتاج بندہ سی، اللہ نے تینوں انہاں مال عطا کیتا۔ انہیں آکھیا نہیں اے تے مینوں میرے باپ دادا دی وراثت تو ملیا ہے۔ فرشتہ کہن لگا تو جھوٹ بولیا ہے، اللہ تینوں پہلی حالت دے واپس لٹا دے۔ آئیے توجہ کیجئے، تیجے بندے دے کول جاندا ہے انسانی شکل دے وچ، فرشتہ تیجے بندے دے کول جاندا جو بندہ اندھا ہوندا سی، اللہ نے جنوں شفا عطا کیتی سی۔ فرشتہ کہن لگا کہ میں ایک محتاج بندہ ہاں، میں اللہ دی مدد تو اس بات تہاڈی مدد تو بغیر میں اپنی منزل مقصود نہیں پہنچ سکدا، لہذا تسی مینوں کوئی بکری دے دیو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تے پہنچ جاواں۔ وہ کہن لگا کہ تسی اس اللہ دے نام تے سوال کیتا ہے، اس اللہ نے مینوں سب کچھ عطا کیتا ہے، ہن تسی جنیاں لے کے جانا چاہندے ہو لے جاؤ، کیونکہ تسی اس اللہ دے نام دا سوال کیتا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ میں کوئی محتاج بندہ نہیں، بلکہ میں فرشتہ ہاں، انسانی شکل دے وچ آیا ہاں، تے اللہ نے تیناں بندیاں نوں آزمایا، تے میں تانوں دسنا ہی چاہنا ہاں کہ اللہ تواڈے نال تے خوش ہو گیا، باقی تواڈے دوویں بیلیاں نال ناراض ہو گیا۔
کیوں کہ اللہ نے انہوں نے مال عطا کیتا، مال و دولت عطا کیتا، لیکن انہوں نے اللہ دے رستے دے وچ مال نہیں دیتا، سپ بن کے بہ گئے۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اس وجہ تو اللہ دیا نعمتاں کھا کے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ساڈا موضوع سی خطبہ جمعہ دا کہ سب تو پہلا اصول ہے ایمان تے اعمال، یعنی کہ خوشحال زندگی دے اصول اے موضوع سی۔ سب تو پہلا اصول ہے ایمان تے نیک اعمال، دوجا اصول نماز، تیجا دعا، چوتھا اللہ پاک دا شکر۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اپنی نعمتاں کھا کے اللہ پاک سانو اپنی نعمتاں زیادہ دے، تے اللہ پاک سانو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، خوشحال زندگی عطا فرمائے، کامیابی والی زندگی، طیب زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔